ایسے تمام مواقع پر آپ کو بتا چکا ہوں کہ حروف مقطعات کے متعلق جمہور مفسرین کرام کا یہی حکم ہے کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی ان کے معانی اور مطالب کو جانتے ہیں۔ غلبت الروم، رومی ہرا دیے گئے، فی ادنی الارض، پاس کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم، اور وہ ہار جانے کے بعد، سیغلبون، ان قریب غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند برس کے بعد، للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کا حکم ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن، یفرح المؤمنون، مومن خوش ہو جائیں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، اللہ مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہی سب سے بڑا غالب ہے، الرحیم، اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، یہ جانتے نہیں ہیں۔ فی ادنی الارض، ارض عربی زبان میں زمین کو کہتے ہیں، یہاں مراد ہے ملک۔ حجاز کے مشرق میں ایرانیوں کی وسیع اور عریض مملکت قائم تھی، اور مغرب میں رومی سلطنت تھی۔ ایرانی آتش پرست اور مشرک تھے، جبکہ رومی اہل کتاب حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ ایرانیوں کا یورپ، افریقہ، شام، اردن، فلسطین، ان تمام علاقوں پر ان کا جھنڈا ان فضاؤں میں لہرا رہا تھا۔ اب مکہ میں یہ خبر پہنچی کہ ایرانی اور رومی آپس میں برسر پیکار ہیں۔ دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں توحید کی تبلیغ شروع فرمائی تو مکہ کی ساری آبادی دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک گروہ تھا مشرکوں کا جو بت پرست تھے، اور دوسرا گروہ تھا غلامان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا، جو دل و جان سے توحید کو تسلیم کر چکے تھے اور ہر قسم کے خفی اور جلی شرک سے ان کے دل پاک ہو چکے تھے۔ اب طبی طور پر مشرکین کی دلچسپیاں بت پرستوں، مشرکوں، آگ پرستوں، ایرانیوں کے ساتھ تھی، اور جبکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں اہل کتاب رومیوں کے ساتھ تھی۔ اب خسرو کیسر ایران، خسرو کسریٰ ایران اور کیسر روم کی فوجوں کے درمیان شام کے نوئی علاقے میں جنگ ہوئی اور ایرانیوں کا پلہ بھاری رہا۔
یہ خبر جب مکہ میں پہنچی تو مشرکین مکہ اپنے ہم مشربوں کی کامیابی پر بے انتہا خوش ہوئے اور ڈینگیں مارنے لگے اور کہنے لگے جس طرح آگ پرستوں نے اہل کتاب کو شام کے نوائی علاقوں میں شکست فاش دی ہے، ان قریب مکہ میں بھی لات ہوبل کے پرستار توحید کے علمداروں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ ادھر مسلمانوں کے دل بھی رنجیدہ تھے رومیوں کے ہار جانے پر، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ اب اس موقع پر اللہ تعالی نے سورہ روم کی یہ آیات نازل فرمائی اور اس میں پیشن گوئی دی گئی کہ ایرانی ان قریب جو اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں، یہ فتح کا جشن ان قریب شکست میں بدل جائے گا، اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ تم گھبراؤ نہیں، کفر کی یہ جو عارضی فتح ہے نا، یہ عارضی یا یہ دائمی نہیں ہے، اور ان قریب رومی غالب آ جائیں گے۔ اب میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ان آیات کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور مشرکین میں چلے گئے اور جا کر کہا، اے مشرکو، اپنا عارضی فتح کا جشن مت بناؤ، ان قریب رومی غالب آ جائیں گے۔ ابی بن ابی خلف اٹھا اور کہنے لگا، ابو بکر تو جھوٹا ہے۔ کہا، نہیں میں جھوٹا نہیں، تو جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے کہ ایسا ہوگا، لہذا تو جھوٹا ہے، اور اگر تجھے یقین نہیں ہے نا اس بات پر تو آپ میں تو شرط لگا لیتے۔ 3 سال کی مدت پر 10 اونٹوں کی شرط لگی کہ 3 سالوں میں رومی غالب آ جائیں گے اور ایرانی جو ہے یہ شکست کھا جائیں گے، اور کہا کہ اگر رومی جیت گئے تو ابن خلف 10 اونٹ حضرت ابو بکر صدیق کو دے گا، اور اگر نہ جیتے رومی تو پھر ابو بکر صدیق ابن خلف کو دیں گے 10 اونٹ۔ یہ بات کیا کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہ شرط طے کر آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، نہیں، بدعہ کا لفظ 3 سے لے کر 9 پر بولا جاتا ہے عربی زبان میں، تم یوں کرو، دوبارہ جاؤ، اس سے مدت بھی بڑھا لو اور اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا لو۔ اب ابو بکر صدیق پھر ابن خلف کے پاس آ گئے، کہا میں تو اس سے مدت بھی بڑھانا چاہتا ہوں، اونٹ بھی۔ کہا کتنی مدت؟ کہا 9 سال مدت کرنا چاہتا ہوں، 9 سالوں کے درمیان یہ کام ہو جائے گا، اور اونٹ 10 کے بجائے 100۔ اگر رومی نہ جیتے تو 100 اونٹ میں تجھے دوں گا، اور اگر رومی جیت گئے تو 100 اونٹ تو مجھے دے گا۔ اب وہی ہوا، 9 برسوں کے بعد ایران شکست فاش سے 2-4 ہوا، اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور رومی جیت گئے۔ اب ابی بن ابن خلف یہ تو مارا جا چکا تھا، یہ تو مر گیا تھا۔ ادھر بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ اب ابن خلف کے وارثوں سے حضرت ابو بکر صدیق نے 100 اونٹ وصول کیے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ عز و جل ان آیات میں یہی پیشن گوئی فرما رہے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے خبر دی، غلبت الروم، رومی ہار گئے۔ کہاں؟ فی ادنی الارض، پاس کی زمین میں، اور وہ پاس کی زمین کیا تھی؟ حجاز سے مشرق کی طرف، چونکہ یہ ایرانیوں کی ایک وسیع اور عریض سلطنت تھی۔ کہا ہاں سنو، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اگلی بات یہ سن لو کہ یہ ہارنے کے بعد ان قریب دوبارہ غالب آ جائیں گے، اور یہ کوئی بڑی مدت نہیں، فی بضع سنین، چند برسوں کی بات ہے۔ اب ذہن نہیں مار رہا تھا کہ خسرو کسرا اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی
قوت اتنی بڑی جو ہے نا سلطنت وسیع اور عریض کہ جو شام، اردن، فلسطین، یورپ، افریقہ کے ممالک تک پھیلی ہوئی ہیں، جس کی سرحدیں، اور جب رومی سلطنت چھوٹی ہے اور اہل روم کی طاقت بھی کم ہے، اور جیسے کہ میں نے رات کو بتایا کہ جس کے دروازے پر 3000 پہرے دار تھے، آپ خود اندازہ کیجئے کہ جس کے یہاں 60 جو ہے نا وہ 1000 اونٹوں پر سامان سفر ہر وقت لدا رہتا تھا، اور جس کے استبل میں 6000 دنیا بھر کے حسین ترین خچر باندھے ہوئے تھے، اس خسرو کسریٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اب تصور میں نہیں آ سکتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، اتنی بڑی سلطنت کیسے ٹوٹے گی؟ تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا، للہ الامر من قبل و من بعد، حکم تو اللہ کا ہی چلتا ہے نا، پہلے بھی اور بعد بھی۔ اگر ابھی ایران والے وقتی طور پر کامیاب ہوئے ہیں اور رومیوں کو شکست ہوئی ہے تو یہ بھی اللہ کا حکم تھا، اور اب اگر اس کا الٹ ہوگا تو وہ بھی حکم اللہ کا ہی ہے۔ تو کہا یہ بات چھوٹی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا ہی حکم ہے، پہلے بھی اور بعد بھی۔ سنو، توحید کے علمداروں، نبی رحمت کے غلاموں، گھبراتے کیوں ہو؟ تم کیوں گھبراتے ہو؟ جو رب کیڑی کو نہیں بولتا، جو چمٹی کو نہیں بولتا، جو جانوروں کو نہیں بولتا، جو کتوں کو نہیں بولتا، تم تو میرے محبوب کو غلام ہو، تمہیں کیوں بولے گا؟ یہ جو اب مکہ والے مشرکین مکہ خوشیوں کے بجانے خوشیاں بجا رہے ہیں نا، اور یہ خوشیاں منا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، وقت آنے والا، یوم ذین یفرح المؤمنون آئے گا، ہم تمہیں ایسی فتوحات دیں گے ایمان والوں کے دل خوش ہو جائیں گے، کہا گھبراؤ نہیں، وہ وقت بہت قریب ہے۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ کہا یہ اللہ کی مدد سے سب کچھ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تم دیکھنا، تم 313 جاؤ گے، بے سرو سامان جاؤ گے، وہ 1000 آئیں گے بدر کے میدان میں، اللہ تمہیں فتح دے دے گا۔ کیوں فتح دے گا؟ اس کی مدد ہوگی، اللہ کی مدد سے فتح ہو جائے گی۔ 313 1000 کے مقابلے میں جیت جائیں، دنیا کا کوئی سپہ سلار یہ تسلیم نہیں کرتا، لیکن ہوگا، کیوں؟ اللہ کی مدد ہے۔ بنصر اللہ ینصر من یشاء، اللہ مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے، اللہ مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ وَهُوَ العزیز، اور وہی سب سے بڑا غالب ہے، الرحیم، بہت رحم فرمانے والا۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیوں؟ وعدہ خلافی کون کرتا ہے؟ کمزور اور بے بس۔ وعدہ خلافی وہی کرتا ہے نا جو کمزور اور بے بس ہو، کہ وہ وعدہ نبھانا چاہتا تھا لیکن اپنی کمزوری اور بے بسی کی وجہ سے نہیں نبھا سکا۔ وعدہ تو وہ نبھانا چاہتا تھا لیکن اپنی کمزوری اور بے بسی سے نہیں نبھا سکا۔ اور دوسرا وعدے کی خلافی کون کرتا ہے؟ جس کے اندر خبث ہو، خبث باطن والا۔ خبث باطن والا کیا مطلب؟ وہ کہ وہ سرے سے وعدہ نبھانا ہی نہیں چاہتا تھا، دھوکہ دینے کے لیے اس نے وعدہ کر لیا، اور یہ دونوں ہیں عیب۔ خبث باطن ہو پھر بھی عیب ہے، اور کمزوری اور بے بسی ہو یہ بھی عیب ہے، اور کہا اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ کیونکہ کمزور اور بے بسی ہے نا جو وعدہ پورا نہیں کر سکتا، دل سے چاہتا تو ہے کہ میں وعدہ پورا کروں، لیکن اس کی کمزوری اور بے بسی مجبوری بنی ہوئی ہے جو اس کو وعدہ نبھانے نہیں دے رہی۔ اور دوسرا، اس کے دل میں سرے سے وعدہ نبھانے کا تصور ہی نہیں تھا، اس نے تو محض دھوکہ دینے کے لیے وعدہ کیا تھا۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ دونوں عیب ہیں اور میری ذات عیب سے پاک ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق